یہ تم نے کسی صاحب کی کوئی پوسٹ بھیجی ہے مجھ کو، جو یہ راز فاش کر رہی ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ میری شریعت کا عہدہ ضرور قبول کر لیں، اور اس کے پیچھے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلم پسندہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری کا انتخاب کا مرحلہ آئے تو یہ بات کہی جا سکے کہ ان کے اوپر تو امارت شرعیہ کا بھی امیر شریعت بھی ہیں، وہ یہ ذمہ داری بھی نبھانا ہے ان کو، اور پھر حیدرآباد میں بیٹھ کر وہ پٹنہ دیکھیں گے، دلی دیکھیں گے، کیا کریں گے، تو بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بنا دیا جائے۔ اس پلاننگ کے تحت مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، اس سب سن کر مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ حالات کیا ہیں، کتنے سنگین خطرات ملت اسلامیہ کے جسمانی، معاشی اور سب سے بڑھ کر اسلامی وجود کو درپیش، اور ان حالات کے درمیان بھی ہمارے کچھ لوگ اتنی پست سوچ رکھتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں بقول قرآن کے اسی قسم کی باتیں نقل کرتے رہتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے استحضار کی توفیق دے، ان کو بھی اور مجھ کو بھی۔ میں بھی بہت محتاج ہوں ان دعاؤں کا۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کن صاحب کی یہ اطلاع ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے۔ میں کسی ایک شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہی بس دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور موجودہ حالات کی سنگینی کا احساس اور اپنی ذمہ داریوں کا شعور اور ادراک نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ جلد از جلد اس جھوٹ کی نفی عام ہو جائے۔ ویسے تو میں الحمدللہ بالکل سکوت کا رویہ رکھتا ہوں، غیر ضروری باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ دل و دماغ ان افکار سے اتنے بھرے رہتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے ان واہیات، سطحی اور بازاری باتوں کو سوچنے کی اور ان پر رد عمل ظاہر کرنے کی۔ اپنی کمزور صلاحیت اور کمزور صحت کے باوجود جو کچھ کر سکتا ہوں شاید کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری تقصیرات کو معاف فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔